तरीन मोर्चे के जुर्रतमंद, बहादुर, गैरतमंद सिपाहियों, मेरे काबिल एहतराम भाइयों, मेरी इंतहाई बहादुर बहनों, मेरी माँओं, मेरी बेटियों, मेरे यहाँ 18 साल से लेके 90 साल तक की उम्र के ऐसे ऐसे मुअज़्ज़ज़ीन हैं कि मैं एक एक का नाम लूँगी तो ये रात गुजर जाएगी, लेकिन मैं उनकी मोहब्बतों की दास्तान बयान नहीं कर सकूँगी। तो मेरे काबिल एहतराम साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आप सब की तरफ से आसन सलीम बरियार को PP38 का लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ नौजवान तरीन MPA और आने वाला मिनिस्टर बनने पे मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये आप लोगों का, इस हलके के अवाम का, इस जमात पे कर्ज है। आपने खास तौर पे मेरे वो साथी ताहिर महमूद हुंदली जैसे, मेरे वो नगीने, मेरा वो हर लम्हा मेरे साथ उस मोर्चे पे लड़ने वाला मेरा ऐसा भाई कि जिसने ना खुद सोया ना उसने 35 दिन मुझे सोने दिया। मैं ताहिर महमूद हुंदली साहब आपको दिल की अथाह गहराइयों से, नेक नियति से, एक बहन की हैसियत से इस डेरे पे खुशामदीद कहती हूँ, और आप मेरे तमाम साथी आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करते हैं। चूंकि वक्त काफी गुजर गया, तकरीरें इलेक्शन में आपने हमारी बहुत सुनी, रोज मेरी तकरीरें आप सुनते हैं, लिहाजा मुझे पता है कि जो बॉर्डर के उस पार से आने वाले हैं, जो आखिरी देहात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहराने वाले हैं, जो मेरी बहनें इस तरफ बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैगाम को गली गली फैलाती रही, जो मेरी माएँ शिद्दत के साथ शदीद तरीन मौसम की गर्मी, हबस और तेज तरीन धूप का मुकाबला करते करते हमारे मुखालिफिन को जिस जुर्रत से ललकारती रही, मैं उन बहनों की भी मकरूज हूँ, मैं उन नौजवानों की भी मकरूज हूँ कि जो यूथ विंग के मेरे यहाँ ओसामा की क़यादत में नौजवान लीडरशिप जिस तरह उन मुखालिफिन पे दहशत तारी करती रही और उनको ये पैगाम देती रही कि जमहूरी अंदाज से इलेक्शन लड़ोगे तो हम जमहूरी अंदाज से मुकाबला करेंगे, बदमाशी के साथ, गुंडागर्दी के साथ इलेक्शन को चुराने की कोशिश करोगे तो नौजवानों के अंदर इमरान खान की मोहब्बत और इस मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो अपने बाजुओं की ताकत से आपके हर वार का मुकाबला करेंगे। तो मेरे इमरान खान के सिपाहियों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन आपने जीत लिया, आपने अब इस हलके के, इस जिले के अवाम के दिल जीतने हैं। हमने इलेक्शन जीता, हमने अब इस जिले को इमरान खान का मजबूत तरीन मोर्चा बनाना है। इस मोर्चे को बनाने के लिए, इस मोर्चे को तामीर करने के लिए चौधरी सलीम बरियार साहब ने वो पहली ईंट लगा दी है। आसन सलीम बरियार ने उस मोर्चे की आबियारी करनी है, हिफाजत करनी है, चौकीदारी करनी है। उमर डार ने उस मोर्चे पे पहरा देना है।
طاہر محمود ہندلی نے اپنے جوش و جذبے کے ساتھ جڑی جو وفا ہے وہ اس مورچے پہ نچھاور کی ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ طاہر محمود ہندلی صاحب، میں آپ کی رفیق سفر رہی پورے الیکشن میں نے دیکھا کہ آپ نے نیک نجتی سے اپنا پسینہ ہر اس جگہ پہ بہایا جہاں آپ کو ذرا سا بھی شائبہ ہوا کہ یہاں ہمارے مخالفین چور دروازے سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کوئی واردات اور ڈکیتی کر سکتے ہیں۔ ہم رات کی تاریکی میں ان کے دروازوں پہ پہنچے، ہم نے دستک دی، کسی سے معافی مانگی، کسی کا ترلا کیا، کسی سے محبت کی، کسی سے پیار کیا۔ چودھری سلیم بریار صاحب، آپ کی انتھک محنت، بریار فیملی کا جس طرح سے کٹھے ہو کے پی ٹی آئی فیملی کا حصہ بن کے یہ الیکشن لڑنا، یہ اس جیت کی نشانی تھا، کیونکہ بریار فیملی ورسز وریو فیملی، یہ جماعتوں کا الیکشن تو تھا ہی، لیکن جو اہم ترین اس کے اندر میچ تھا، جو کانٹے دار میچ تھا، وہ وریو فیملی ورسز بریار فیملی میچ تھا۔ میں بریار فیملی کو مبارکباد دیتی ہوں، میرے ایک انتہائی متحرک نوجوانوں کے لیڈر جو فرنٹ پہ نہیں آئے، جو مورچے کے پیچھے کھڑے ہو کے تمام ایمونیشن سپلائی کرتے رہے، جو سپلائی ڈپو کے کمانڈر تھے مدثر بریار صاحب، ان کی تمام ٹیم جس دلیری کے ساتھ ایک ایک آپ کے الیکشن ہال سے لے کے آپ کے الیکشن کے دن پولنگ سٹیشنوں تک ہر طرح کی سپورٹ معاونت یہ فراہم کرتے رہے۔ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ جہاد تھا، اور اس جہاد کو ہم اس وقت تک سرخرو نہیں ہو سکتے تھے جب تک حافظ حامد رضا صاحب ہماری اس جدوجہد میں 25 تاریخ کا مارکہ سر انجام نہ دیتے۔ ان کے صاحبزادے برہان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ سب کی طرف سے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں یقین دلاتی ہوں کہ جو پروردگار نے عزت اور کامیابی آپ کو نصیب کی ہے، یہ ان دیہات کے اندر پسے ہوئے ہمارے نوجوان برہان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسن سلیم بریار آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ نوجوان لیڈرشپ جو ہے، اس نے ان نوجوانوں کا ہاتھ تھامنا ہے۔ کسی کو تعلیم کے چیلنجز ہیں، کسی کو صحت کے ساتھ جڑے مسائل ہیں، کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو اس محنت کش مزدور کا گھر کا چولہا جلانے کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ضلع سیالکوٹ کے نوجوانوں کو عثمان ڈار کی سربراہی میں ایک ایسا پیغام دیں گے کہ عثمان ڈار جو کامیاب نوجوان پروگرام لے کے نکلا ہے، اس کامیاب نوجوان پروگراموں کو ہم اپنے دیہات تک لے کے آئیں گے، ہم اپنی سرحد تک لے کے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ ان نوجوانوں کو وہ ان کا جائز حق یقینی بنائیں گے۔ اور آخر میں، چونکہ چودھری سلیم بریار صاحب آپ کے اور ہمارے اس حلقے کے ایک ایسے معاون بنے ہیں کہ بہت سارے ایسے راز ہیں، بہت ساری ایسی داستانیں ہیں، بہت سارے ایسے اس کامیابی کے ساتھ جڑے جدوجہد کے سیاہ ترین اور خوشگوار ترین واقعات ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف جائیں گے تو کئی دن چاہیے آپ سے یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ الیکشن میں نے کیسے سلیم بریار صاحب کو راضی کیا۔ بریار صاحب، آپ کی اس الیکشن میں لانے کی قیمت ڈاکٹر فردوس نے بڑی بھاری ادا کی۔ ڈاکٹر فردوس کی عزت داؤ پہ لگی، ڈاکٹر فردوس کی ذات پہ انگلیاں اٹھی، کسی نے کوئی کہانی سنائی
किसी ने कोई दास्तान बयान की, किसी ने सोशल मीडिया पे कोई वावेला किया, लेकिन मैं हलफ दे के अपने साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि पहले दिन से डॉक्टर फिरदौस चौधरी सलीम बरियार को मना के इस जमात में लाई थी, और एक ख्वाहिश के साथ कि आपने ये सीट जीतनी है, क्योंकि मुझे पता था कि फैमिली वर्सेस फैमिली जब मैच होना है और मैच ने आखिरी हफ्ते में जाके फंसना है, क्योंकि जब मेरे साथियों ने अपने मोर्चों पे खड़े होके पहरादारी कर ली नहीं है तो आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शन फंसना है, फिर उस खानदान ने जीतना है जिसकी टांगों में जान होगी, जिसके पीछे उसके चाहने वाले होंगे और जिसका अज़म जो है अवाम की खिदमत के साथ जुड़ा होगा। तो मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ चौधरी सलीम बरियार साहब, आपको और आपके ख़ानदान को। मैंने जिधर उंगली उठाई कि यहाँ ये होना चाहिए, मेरे भाई ने दूसरा सवाल नहीं किया और वहाँ वो हुआ। मैंने जिस तरफ हाथ का इशारा किया कि इस साथी को मनाना चाहिए, आप नंगे पांव उसको मनाने निकले। मैंने जिस तरफ मुंह किया कि ये मेरा वो मोर्चा है जो कमजोर है, ये वो यूनियन काउंसिल है जहां हर हाल में तरक्याती स्कीमें शुरू करके हमने इस जीत को यकीनी बनाना है, तो आपने अपनी जेब से वहाँ इन्वेस्टमेंट की। आपने वहाँ ये नहीं देखा कि हुकूमत करेगी तो हम उसका फल खाएंगे। आपने अपनी इज्जत का दिफा भी किया और अपनी बहन को भी मायूस नहीं किया। मैं उन तमाम साथियों को जिन्होंने यहाँ सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कैंपेन की, यहाँ ये साबित करने की कोशिश की कि शायद डॉक्टर फिरदौस का कोई माली मफाद था जो बरियार फैमिली को इस हल्के में लेके आई। आज पूरी दुनिया ने देख लिया डॉक्टर फिरदौस का एक चाय का कप की भी रवादार नहीं इस बरियार फैमिली की। अगर मफाद अजीज था तो आपका मफाद अजीज था, अगर मफाद अजीज था तो इस हल्के के उन पिछे हुए तबकात का अजीज था, अगर मफाद अजीज था तो पीटीआई का अजीज था, क्योंकि पीटीआई पे दर पे शिकस्त पंजाब में खा चुकी थी और पीटीआई को एक जीत की तलाश थी। पीटीआई को इस हल्के से, इस जिले से, सेंट्रल पंजाब से और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के बयानिया को तकवीयत देने के लिए एक जीत दरकार थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कहती हूँ कि जिस रात यहाँ 25 यानी 24 जुलाई की रात जनाब हामिद रजा साहब अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे, मुदस्सर बरियार, सलीम बरियार और डॉक्टर फिरदौस अवान उस हल्के से 38 हो या पीपी 35 हो, वो बैठ के हाफिज हामिद रजा को जिताने की स्ट्रेटजी बना रहे थे। हम इस बात पे कन्विंस थे कि हाफिज हामिद रजा का ये इलेक्शन जीतना आसन सलीम बरियार की कामयाबी की पहली हिंट रखेगा। तो मेरे सारे साथी जो मुतहर्रिक होके जिन ने हामिद रजा साहब को वोट दिया, उनके पोलिंग एजेंट बने, उनके इलेक्शन हॉल खोले, उनके लिए कैंपेन की, मैं समझती हूँ कि उन्होंने आसन सलीम बरियार के उस सीट के लिए राह हमार की। 35 वालों, पीपी 35 वालों, पीपी 45 वालों, अगरचे के आपका वोट पीपी 38 में नहीं था, लेकिन मैंने आपको पीपी 38 की जिम्मेदारियां दी। मैं सलाम पेश करती हूँ कि 15 यूनियन काउंसिल पीपी 35 की, 15 यूनियन काउंसिल पीपी 38 में जाके इलेक्शन लड़ती रही, अपने खर्चे पे लड़ती रही, अपनी मदद आप पे लड़ती रही। किसी ने मुझसे ना गाड़ी का तकाजा किया, ना पेट्रोल का तकाजा किया, ना किसी तरह अपने बच्चों के हिस्से का जो वक्त आपने वहां सर्व किया, किसी ने एक लम्हा भी शिकवा नहीं किया। मैं आप सब की खिदमत को सलाम पेश करती हूँ। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ
بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ میں آسن سلیم آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں بیٹے، آپ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہو، بچے بھی ہو میرے، یہ میرے بڑے لاڈلے لوگ ہیں، یہ بڑے ناز نخرے والے لوگ ہیں، یہ بڑے غیرت والے لوگ ہیں۔ جس کے پلے کچھ ہوگا وہ کبھی چل کے آپ کے اور میرے ڈیرے پہ نہیں آئے گا، ہمیں ان کو اپنے ڈیروں پہ خود بلانا ہے، ہم نے ان کے پاس جانا ہے اور ہر حال میں ان کے ساتھ کیے وہ تمام وعدے جو میرے اور میرے تمام ساتھیوں نے ان ساتھیوں کے ساتھ کیے ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے سے آسن سلیم بریار بھی، سلیم بریار صاحب بھی، میں بھی، ہم خود آپ کے پاس چل کے جائیں گے، ہم آپ کا گھر گھر جا کے شکریہ ادا کریں گے اور ہم آپ کی محبتوں کا قرضہ، آپ کے چاہتوں کے وہ تمام جو پھول ہیں وہ آپ پہ، آپ کے گاؤں گاؤں جا کے نچھاور کر کے آئیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ جو ہم نے کہا وہ ہم کریں گے۔ اور چودھری سلیم بریار صاحب کا جو اس سے پہلے ماضی رہا، جتنا میں ان کو جانتی ہوں، میں پچھلے 22 سال سے ان کو جانتی ہوں، پچھلے 22 سال میں نے اس شخص کو محنت کرتے دیکھا، میں نے اس شخص کو آپ لوگوں کے تعاون اور سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھتا دیکھا۔ یہ رکا نہیں ہے، یہ کسی نے تنقید کی تو پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں۔ پورے الیکشن کے دوران جہاں میں گھبرا جاتی، جہاں میں الٹ پٹانگ تقریریں سن کے، سوشل میڈیا کی بکواس دیکھ کے میں ذرا سی دل میرا جو ہے وہ پس جاتا، تو میرا بھائی مجھے حوصلہ دے کے کہتا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے، ہم نے لڑنا نہیں، ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور کسی مخالف کا ہم نے جواب نہیں دینا۔ آپ نے دیکھا کہ اس خاندان نے کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالا، ہم نے اپنی تقریر میں کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالا، ہم نے محبت کا پیغام دیا ہے، ہم نے چاہت کا پیغام دیا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ جو ادھر ادھر سے مانگے تانگے سے یہاں آئے تھے، وہ ان کو جو تقریریں کرتے تھے، میرے ساتھی ناراض ہوتے تھے کہ یہ تقریریں کر رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے، آپ لوگ جواب دیں۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ جواب ان کو انشاءاللہ 28 تاریخ کو ملے گا، اور میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، آپ لوگوں نے جو جواب دیا 40 سال بعد ایسا جواب ان کو تاریخ میں کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اور یہ بریاروں نے جو بیان ٹی وی پہ جا کے، سوشل میڈیا پہ جا کے دینے تھے، وہ ووٹ کے ٹھپے سے وہ جواب دے کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم عزتوں والے لوگ ہیں، ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہم کسی کا گریبان نہیں پکڑتے، اس وقت تک کسی کو نہیں چھیڑتے جب تک کوئی وہ حالات پیدا نہ کر دے۔ لیکن میرے ساتھیوں، آپ سب کی محنت سے ہم نے یہ معرکہ سر کیا ہے۔ ہمارا ابھی سفر ادھورا ہے، ہمارا مشن ادھورا ہے۔ ابھی ہمارا آنے والا بلدیاتی سسٹم کے اندر جو سب بندی کر کے یکجہتی سے اس پوری کی پوری پی ٹی آئی کو ایک گلدستہ بنا کے، ایک ٹیم بنا کے، ایک خاندان بنا کے جس طرح آگے چلانے کی ضرورت ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ مجھ سے کسی نے ٹی وی پہ پوچھا، پریس نے پوچھا کہ یہ اگر یونٹی آپ 2018 میں دکھاتے تو آپ الیکشن جیت جاتے، 2018 میں پی ٹی آئی ڈیوائیڈڈ کیوں تھی؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ اس وقت ہم سب جو تھے وہ جوشیلے، نڈر نوجوان اور مڈل وہ ایج والے لوگ تھے، ہمارے اندر کوئی سینئر بندہ نہیں تھا، بزرگ نہیں تھا جو ہماری لڑائیوں کو مٹاتا، ہمیں اکٹھا بٹھاتا۔ اور اب ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے ساتھ چودھری سلیم بریار کی شکل میں ایک ایسا بھائی موجود ہے کہ یقین مانیں کہ پوری پی ٹی آئی کو اگر کسی شخص نے
ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، اس کا نام چودھری سلیم بریار ہے۔ وہ عمر ڈار کے پاس بھی گیا، وہ سعید ولی کے پاس بھی گیا، وہ طاہر ہندلی کے پاس بھی گیا، وہ ہر شخص کے پاس چل کے گیا اور اس نے کہا کہ یار یہ الیکشن میرا نہیں، یہ الیکشن پی ٹی آئی کا ہے، آپ مل کے الیکشن لڑیں اور پی ٹی آئی کو جتائیں۔ جیت جب لکھی جانی ہے تو وہ نہ حسن سلیم بریار کی لکھی جانی ہے، نہ ڈاکٹر فردوس کی لکھی جانی ہے، نہ چودھری سلیم بریار کی لکھی جانی ہے، وہ پی ٹی آئی کے حصے کی جیت لکھی جانی ہے۔ اور جب ہار کا ذکر آنا ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی نے ہارنا ہے، جیتنا ہے تو پی ٹی آئی نے جیتنا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی بڑا، کوئی آپ سے سینئر کوئی جدوجہد کرتا ہے اس کا ثمر بھی ملتا ہے۔ کبھی مجھے بنا رہے ہوتے، کبھی پارٹی کی باقی قیادت کو بنا رہے ہوتے، اور تنکا تنکا کر کے انہوں نے اس الیکشن کو بنایا۔ ڈاکٹر فردوس ہو، طاہر ہندلی ہو، سعید ولی ہو، یا جو بھی اس الیکشن کے اندر عمر ڈار سمیت سارے کی ساری ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے انہوں نے محنت کی۔ اور سب سے اہم گمنام سپاہی جس نے میرے کہنے پہ سیاسی مورچے کو سنبھالا وہ زاہد سلیم باجوہ تھا۔ اس کو میں نے پولیٹیکل کوارڈینیٹر بنایا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ جو جنون ہے، وہ جنون جو ہے الٹیمیٹلی وہ ہماری فتح میں بدلا، اور اس طرح ٹیم ورک سے ہم کھیلے اور ہم نے یہ میچ جیتا۔ انشاءاللہ سلیم بریار صاحب کے دوست ہوں، ہمارا بھائی جو حلقے سے باہر سے آیا، پنجاب سے آیا، الیکشن والے دن ہماری اس نے طاقت بڑھائی، لیکن ایک بات جو ہم نے طے کی، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ضمنی الیکشن ہوتا ہے وہاں وزراء جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، وہاں اسٹیج پہ لیڈرشپ آتی ہے، وہ اعلانات کرتے ہیں، میڈیا میں ان جلسوں کو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے اور جو سلیم بریار نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اپنے زور بازو پہ الیکشن لڑنا ہے، ہم نے کسی کو نہیں بلانا، سیالکوٹ والوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور سیالکوٹ کے لوگوں نے الیکشن لڑ کے جیت کے اس سیٹ کو پارٹی کی قیادت کو تحفے میں دینا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہمیں نہ وفاق سے ضرورت پڑی مدد کی، نہ صوبے سے ضرورت پڑی مدد کی۔ ہمارے ساتھیوں نے اپنے زور بازو پہ اس مورچے کو تہس نہس کیا اور نون لیگ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا۔ اور میں آپ کو جو بار بار مودی یہ سٹیٹمنٹ دیتا تھا، اور مودی کے یار جو ہیں وہ کشمیر کے اندر اس کو ایک کسی تقریر کے اندر بھی ان فوج ہندوستانی فوج ہو یا مودی کی کاروائیاں ہوں کہیں مذمت نہیں کی، تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ پاکستان کو گھر میں گھس کے ماریں گے۔ تو مودی سن لو کہ سرحد کے پار جتنے ہمارے کشمیر کے اندر اور کشمیر کے باہر پاکستان سے محبت کرنے والے، عمران خان کے نظریے سے پیار کرنے والے، وہ تمام محب وطن پاکستانی ہوں یا کشمیری ہوں، وہ تمہارے بیانیے کے ساتھ نہیں آئے، وہ تمہارے یاروں کے بیانیے کے ساتھ نہیں آئے۔ انہوں نے کشمیر ہو تو تب بھی نون لیگ کے ہر مورچے میں گھس کے انہیں مارا، اور PP-38 ہو جہاں بھی نون لیگ کے گھر میں ان کو ووٹ کی طاقت ہے، نہ صرف شکست دی بلکہ اس طرح کا ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سیالکوٹ سے جیتے گی، اور اس کو ہم ایک کامیاب اور عظیم مورچہ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ میں اپنے بھائی چودھری سلیم بریار صاحب کو خود دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور وہ تھوڑا سا ان تمام سوالات